وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، میری قوم کے لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ پھر فرمایا، آج کی ہماری سبق کی آیت تھی آیت نمبر 30 اور 31 اب ہے سورۃ الہود۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا عالم الغیبہ، اور سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا۔ ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذی ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہے، جنہیں تم حقیر اور رذیل سمجھتے ہو، جو میری محفل میں بیٹھتے ہیں اللہ کا پیغام سننے کے لیے، اللہ کی بات کو ماننے کے لیے، کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں اگر وہ سچے دل سے ایمان لائے ہیں۔ جو زبانی کہہ رہے ہیں، جو تم نے ایمان کی تعریف کیا پڑھی تھی کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، تو اگر انہوں نے دل سے بھی تصدیق دی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ نہیں کہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما انفسہم، کہ اور کہ اللہ نے نعمت نہیں دے گا، نعمت دے گا ہی نہیں ان کے دل میں جو ہے اللہ عالم بما انفسہم، اور جو اسے اللہ خوب جانتا، ان کے دل میں جو ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ انفس نفس کی جمع، نفس ان کی جمع، اور جو ہے نفس جو ہے کیا ہے، جب تک ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارا نفس ہے نا، تو انفسم نفس کی جمع، تو اللہ ہی ان کے دل میں وہ جانتا ہے۔ انی ذل من الظالمین، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اس کو پونڈر کرتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں کہ انسانوں سے معاملہ کرنے کے لیے ہمارا کیا اصول ہوگا، ہم کیا کریں؟ کسی سے اس کی مال و دولت کی وجہ سے مروب نہیں ہونا، جیسے کہ یہاں پہ کہا کہ یہ تو رذیل لوگ ہیں اور تمہاری محفل میں بیٹھے ہیں اور تمہیں بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، نوح علیہ السلام استغفر اللہ نعوذ باللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت والے ہی حقیقت میں کامیاب ہے، اور یہ جو مال و دولت کی وجہ سے اللہ کو نہیں مانتے، وہ یہ ان کو حقیر کہہ رہے تھے جو حقیر لوگ ہیں دنیا میں، ان کا کوئی مرتبہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی انفلوئنشل لوگ نہیں، کوئی بڑے عہدے نہیں، پوسٹ نہیں، تو ہر قوم نے یہی کہا نا، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ کہا، آپ سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی محفل سے ہٹا دیجئے۔ تو اللہ کی نظر میں دراصل وہ لوگ حقیر ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ حقیر ہیں۔ اللہ کی نظر میں ایمان، بلکہ ایمان کی دولت والے ہی کامیاب لوگ ہیں، حقیقت میں کامیاب ہیں، چاہے ان کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ اور جو مال و دولت والے اللہ کو اگر نہیں مانتے ہیں تو وہ اللہ کی نظر میں حقیر ہے، کیونکہ ان کی تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ تو کسی سے اس کے مال و دولت کی وجہ سے مروب نہیں ہونا، ہم پونڈر کریں، تدبر کریں اس آیت، دو آیت میں، بلکہ ایمان کی دولت والے ہی حقیقت میں کامیاب ہیں، کیونکہ جو ایمان لے آیا تو وہ، چاہے آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے کہ ہم صرف رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو، بلکہ ہم پورے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جائیں۔ ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا یہ آیت پہ ماننے والے، ہم سب تمام آیتوں کو ماننے والے اور چلنے والے ہوں، تو یہ رویہ ہمارا ہو، کیونکہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جنت میں چلا جائے گا اپنا عذاب بھگتنے کے بعد۔ تو سب سے قیمتی چیز لا الہ الا اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کا دیکھیں آپ ورد بہت کیا کریں، کیونکہ آپ سب کو ایک واقعہ بھی پتا ہے نا، کہ میں واقعہ پہلے بعد میں بتاؤں گی، پہلے لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایمان کی بہترین شاخ، ایمان کے 70 سے، اب لا الہ الا اللہ کی بہترین ذکر ہم اس سلائڈ دیکھتے ہیں اسکرین پہ، ایمان کی بہترین شاخ، ایمان کے 70 سے اوپر شاخیں ہیں، جن میں اب سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وہ دکھا دیں اسکرین، مصائب سے نجات ملتی ہے، مصیبتوں سے لا الہ الا اللہ کہنے سے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کو ایک دن مصائب سے نجات دلا دے گا۔ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بہت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ایک دن مصیبتوں سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ خاتمہ بالایمان، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اس کے لیے جہنم کی آگ حرام اور جنت میں داخلہ یقینی ہے، کیونکہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ صدقہ، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن شفاعت رسول کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا ہوگا، زبان سے بھی اقرار کہا اور دل سے مانا۔
सबसे वजनी, अगर मीज़ान के एक पलड़े में आसमान और ज़मीन तो दूसरे में ये कलमा रख दिया जाए ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह का अज़कार बहुत ज़्यादा किया करें। वो वाक़या ये है कि किसी, आप सबको मालूम होगा, बहुत मशहूर हुआ था ये वाक़या कि किसी लड़के का, किसी बच्चे लड़के का, जवान लड़के का एक्सीडेंट हुआ। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक है, उसका वॉलेट में कुछ होगा, एड्रेस वगैरह, हॉस्पिटल ले जाया गया, इधर उधर फोन किया किया गया, कोई नहीं आया, उसका दोस्त आ गया। तो किसी तरह उसको पता चला, तो वो दोस्त से कहता रहा कि मुझे ला इला नहीं, वो कहने लगा एक कुछ पढ़ते, एक कलमा पढ़ते, एक कलमा पढ़ते, मुझे पढ़ा दो, मुझे पढ़ा दो। अब वो दोस्त कहे कि ये कलमा क्यों कहते हैं, तो मौत के वक्त पढ़ते, उसने उसको पढ़ाया नहीं, ठीक है। अब वो एक ये जो वाकया मैं बता रही हूँ ना, वहाँ की नर्स बता रही है। तो वो नर्स जो थी, ये पाकिस्तान का वाकया है। तो वो नर्स जो थी कहने लगी कि मुझे कहता है मौत के वक्त ना, वो एक कलमा पढ़ते मुझे पढ़ा दो। और जब वो लड़के ने भी नहीं सुना, उसके दोस्त ने, तो उसने इतना शिद्दत से उसको था कि मैं कलमा पढ़ लूं, लेकिन उसकी जबान पे नहीं चढ़ रहा। उसने नर्स का हाथ जोर से पकड़ा। अब बेचारी फीमेल नर्सिस जो होती हैं, आपको पता है ना कि पेशेंट्स करते होंगे उनके साथ ऐसा, वल्लाह आलम, हर तरह के लोग होते हैं ना। तो वो एक लड़की है, एक जवान बच्ची है, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि वो हाथ पकड़ा। अब दिल का हाल क्या पता कि उसके साथ क्या हुआ, एक लड़के ने मना किया। लेकिन बाद में उसको इतना अफसोस हुआ, कहती है वो उसकी डेथ हो गई। कहती है काश मैंने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा दिया था। कहती मैंने भी यही कहा कि वो जो मौत के वक्त कहते हैं ना, तो हम समझते हैं कि मौत के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहिए, नहीं। देखिए, आपने देखा, ईमान की बेहतरीन शाख है, मसाइब से निजात है, खात्मा बिल ईमान है, सदका है, शफात रसूल है, सबसे वजनी कलमा। तो मीज़ान के हमारे अमाल नामे रखे जाएंगे। एक पलड़े में अमाल नामे होंगे, दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाएगा। जिसने बहुत पढ़ा होगा तो वो पलड़ा भारी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत पढ़ा कर। अब एक हदीस है इसके मुतालिक, उसे पढ़ के हम खत्म करते हैं कि वो ईमान के मुतालिक है, अल हुब्बु फिल्लाहि वल बुग़्दु फिल्लाहि, अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए दुश्मनी रखना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ही की रजा के लिए मोहब्बत की, मन अहब्बा लिल्लाहि, और अल्लाह ही की रजा के लिए दुश्मनी की, व अबगदा लिल्लाहि, अल्लाह ही की रजा के लिए दिया, व आता लिल्लाहि, अल्लाह ही की रजा के लिए मना किया, व मना लिल्लाहि, फ़क़द इस्तकमलल ईमाना, तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर दिया। अरबिक आनी चाहिए। आप सही बुखारी के भी स्टूडेंट हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू करेंगे। तो हम यहीं कंक्लूड करते हैं, क्योंकि अल्लाह की बातें तो समंदर स्याही बन जाए, और दरख्त जो है कलम बन जाए, ख़त्म ना हो, मेरे रब के, आपके, मेरे रब के जो है जिक्र तो इतना वसी है कि ख़त्म ही ना हो। तो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।